ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد محبان اہل بیت علیہ السلام اور معزز سامعین کرام، اس وقت کی اس چھوٹی مجلس کے لیے آپ کے سامنے جس قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے بہت مشہور و معروف ہے. چھوٹی اس لیے کہا کہ مجمع کے اعتبار سے بھی چھوٹی ہے اور ذاکر کے اعتبار سے بھی چھوٹی ہے. چھوٹے سے ذاکر ہیں، چھوٹی سے مجلس پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی چھوٹی ہے. لیکن میں پہلے دن سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن جو پروگرام کرانے والے لوگ ہیں، جو انجمن ہے، کم از کم ان لوگوں کو اپنے پروگرام میں ہونا چاہیے. انہیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، انہیں خود بذات خود اپنے پروگرام کے اندر انہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ اس پروگرام کے بانی ہیں، کرانے والے ہیں. تو جب وہ لوگ نہیں آئیں گے، وہ باہر بیٹھے رہیں گے، تو دوسرا کیوں آئے گا؟ دوسرا بھی آگے باہر بیٹھے گا. جب پروگرام کرانے والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرا کیوں آئے گا فرش مجلس پر؟ خود ان کے پاس آگے بیٹھے گے. اگر آپ باہر بیٹھ کر گپ شپ لڑا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، تو مجلس میں کون آئے گا؟ تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو کہ جو لوگ بھی اپنی مجلس کرنے والے لوگ ہیں، جس کے گھر کی مجلس ہو، کسی کی انجمن کی مجلس ہو، تو سب سے پہلے انہیں مجلس کے اندر حاضر ہونا چاہیے. کوئی آئے یا نہ، کم از کم پڑھنے والے کو تو یہ شکوہ نہ ہوگا کہ جو پروگرام کرانے والے وہ نہیں ہیں. کوئی باقی لوگ تو آ ہی جاتے ہیں. آنے والے ہوتے ہیں پہلے سے اپنا ذہن بنا کے بیٹھتے ہیں اپنے گھر پر کہ ہمیں مجلس میں سوز خانی میں جانا ہے، مرثیہ خانی میں جانا ہے، یا جب مولانا خطبہ پڑھ رہے ہوں تب جانا ہے، یا جب فضائل ہوں تب جانا ہے، یا مصائب پہ جب آ جائیں تب جانا ہے، یا تبرک بڑھنے لگے تب جانا ہے. تو لوگ پہلے سے اپنا ذہن بنا کے بیٹھتے ہیں. لیکن جو پروگرام کرانے والے ہیں ان کو مجلس کے اندر ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مجلس کوئی بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. جملہ تھا ایسے کہہ دیا، ورنہ مجلس تو مجلس ہوتی. اور چاہے کوئی بچہ فرش مجلس بچھائے یا بڑا بچھائے، کوئی بھی بچھائے، حسین کی ماں فرش مجلس پر آتی. جہاں جناب سید آ جائیں پھر وہ مجلس چھوٹی نہیں ہوتی، مجلس بڑی ہوتی. تو میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں شہزادی کے لیے پڑھتا ہوں، اہل بیت کے لیے پڑھتا ہوں. میں لوگوں کے لیے نہیں پڑھتا کہ میں لوگوں کی خوشنودی کے لیے پڑھوں. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ممبر سے آج تک 15 سال میں نے فضائل اہل بیت کے علاوہ کبھی کوئی غلط بات کسی پہ طنز یا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، چونکہ یہ ممبر اہل بیت کے فضائل کے ہیں اور اس سے اہل بیت کے فضائل ہی بیان ہونے چاہیے. میں نے اس وقت کی بہت طولانی تقریر نہیں ہوگی، اور مختصر اور محدود وقت میں عبادت کو تمام کر دوں گا. شب بیداری کی مجلس ہے، انجمنوں کو رات ماتم کرنا ہے. اور یہ شب جب شب بیداری لفظ لگ جائے، شب بیداری، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں ماتم کریں گے، سینہ زنی کریں گے، عبادت کریں گے، اور بارگاہ جناب سیدہ میں ہم پوسا دیں گے. تو یہ تو پوسے کی مجلس ہے.
जिसके बाद हमें मातम का गुस्सा पेश करना है नबी की बारगाह में। इसलिए बस ताकि जो लोग गिरिया करने वाले हैं वो आए, मजलिस से पहुँचे। इतनी देर तक मैं मौला के फज़ाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद मसाइब होंगे, इबादत तमाम हो जाएगी और उसके बाद रात भर मातम रहेगा, सेहतली रहेगी। तो मैंने इस वक्त की इस इबादत के लिए बहुत मशहूर व मारूफ आयत तिलावत की है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन फ़क़त इस्लाम, इस्लाम के सिवा कोई और दीन नहीं। हालांकि जो आदम लाए वो भी दीन था, जो नूह लाए वो भी दीन था, जो इब्राहिम लाए वो भी दीन था, जो अंबिया लेकर आए वो दीन था, लेकिन उसका नाम इस्लाम हज़रत इब्राहिम पैगम्बर ने रखा। ये दीन इस्लाम हज़रत इब्राहिम से हुआ और फिर ये दीन इस्लाम चला, जिसके वारिस हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब रसूल अकरम के दौर में ये दीन आया, ये इस्लाम रसूल तक पहुंचा, तो बड़ा मुश्किल वक्त था, बेपनाह मुश्किल वक्त था और कुफ्र का दौरा था। काफिर उस वक्त पूरे जोरों पर कुफ्र अपने रूज पर पहुंचा हुआ था। अल्लाह का नाम लेने वाले लोग बहुत कम थे। नबी ने जब दीन इस्लाम का ऐलान किया तो लोगों ने नबी को सताया, परेशान किया, अज़ियतें पहुंचाई और ऐसे वक्त में नबी को जिस ज़ात ने सहारा दिया उसे अबू तालिब कहा जाता है। जिस ज़ात ने नबी को सहारा दिया उसे अबू तालिब कहते हैं। जितने लोग बैठे हैं इतने लोग मेरे लिए काफ़ी हैं, बात इंशाल्लाह पहुँचेगी तो आप महसूस होंगे। चाहता हूँ कि चंद जुमले सरकार हज़रत अबू तालिब के हवाले से अर्ज़ कर दूँ, इसलिए कि ये मोहसिन इस्लाम है, मोहसिन दीन। ये ना होता तो दीन का मुहाफिज कौन होता, ये ना होता तो दीन को, ये ना होता तो वारिसे दीन को पनाह देने वाला कौन। सरकार अबू तालिब उस ज़ात को कहते हैं कि जिसने रसूल की परवरिश की, रसूल को पाला, रसूल को परवान चढ़ाया। और हालात ये हैं कि रसूल अकरम की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन परवरिश से पहले जब सरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूल अल्लाह के दादा सरकार अबू तालिब के वालिद गिरामी, जो उस वक्त सरदार मक्का थे, जो उस वक्त मुतवल्ली खाने काबा थे, जो उस वक्त खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग थे, सरपरस्त थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जिनका एक वक़ार था, जिनकी एक इज्जत थी, जिनकी एक अजमत थी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग थे और सरकार अबू तालिब मक्के से वाकिफ थे, वो सरकार अबू तालिब की अजमत से वाकिफ थे कि अबू तालिब किसे कहते हैं। अबू तालिब ने अपने दौर में बहुत से ऐसे कारनामे किए थे कि जिनकी वजह से सरकार अब्दुल मुत्तलिब को याद किया जाता था। खाने काबा के बचाने वाले अब्दुल मुत्तलिब थे, खाने काबा को बचाने वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, मक्के वाले को बचाने वाले अब्दुल मुत्तलिब थे। मक्के के लोग फकीरी की जिंदगी गुजारते थे, इन्हें साहिबे तिजारत बनाने वाले अब्दुल मुत्तलिब थे। समझ चाहता हूँ, मक्के वालों को तिजारत सिखाने वाले अब्दुल मुत्तलिब थे, वरना ये लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे। तारीख के अंदर मिलता है कि मक्के के लोग ठहरा हुआ पानी पिया करते थे, रुका हुआ पानी। जब बारिश होती है और नशेब में गड्ढे में पानी भर जाता है, जिस पे आप देखते हैं कि पानी कम होता है, कीड़े ज्यादा होते हैं। तारीख के जुमले पढ़ रहा हूं, जिसमें पानी कम होता है, कीड़े ज्यादा होते हैं।
تاریخ کہتی ہے مکے کے لوگ وہ پانی جو ایک پور سے کم یعنی جس کی طہارت کی اگر اس میں ذرہ برابر نجاست گر جائے رنگ یا بو کا مزہ بدل جائے تو جس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا ایسا ٹھہرا ہوا پانی مکے کے لوگ پیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ انہیں نجس اور پاک کی تمیز نہیں تھی, انہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی. ایسے دور میں مکے میں جگہ جگہ کنویں کھدوائے تاکہ لوگ تازہ اور شیریں پانی پیئیں. سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ. کیا جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کے دادا نے تاکہ لوگ اچھا پانی پیئے اور اس گندے پانی کو نہ پیئے, گندا پانی پیتے تھے. اور میں کسی مجلس میں بات کر چکا ہوں کہ گندی جیسی غذا کھاؤ گے ویسا اس کا اثر ہوگا. اگر پاک غذا کھاؤ گے تو پاک اثر ہوگا, نجس غذا کھاؤ گے تو نجس اثر ہوگا. تو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کون سمجھے گا عبد المطلب کی عظمت کو؟ ارے ابو طالب تو باہر کی چیزیں پہلے عبد المطلب کو سمجھ لو. کون سمجھے گا عبد المطلب کی عظمت کو؟ عبد المطلب اسے کہتے ہیں کہ جس کے صدقے میں مکے والوں کو پاک پانی نصیب ہوا. واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنا, صدقے میں پاک و پاکیزہ پانی نصیب ہوا, اسے عبد المطلب کہتے ہیں. عبد المطلب جناب حضرت رسالت ماں رسول اللہ کا مسیح ہے اور رسول اللہ کا ہے جناب عبد المطلب کا ہے آخری وقت عبد المطلب. تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا, سارے بیٹے اپنے بلائے. تاریخ کہتی ہے کہ 9 بیٹے اس وقت موجود تھے, 9 زندہ تھے. جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد بن چکے, 10 بیٹے آپ کے تھے, 10 بیٹے. اور 10 بیٹے ایسے ہوئے کہ جناب عبد المطلب کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. یہ تاریخ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جوان سنتے رہتے ہیں. بچوں کے لیے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں تک آواز آ رہی ہے بچوں کے لیے تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ یہ تاریخ کتنی اہم ہے. جناب عبد المطلب کے یہاں اولاد نہیں ہوئی, اولاد نہیں ہو رہی تھی. جب اولاد نہیں ہوئی, دعائیں کی, اولاد نہ ہوئی, تو جناب عبد المطلب نے ایک نذر مانی, ایک منت مانی, جسے آپ منت کہتے ہیں. منت مانی, نذر مانی. اور نذر اتنی اہم تھی کہ اس زمانے میں کوئی مانگ نہیں سکتا, اور اگر مانگ لے ایسی منت تو پورا نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ عبد المطلب کا ایمان اور معرفت کس منزل پر تھی. اس لیے بتا رہا ہوں یہ چونکہ مجھے عبد المطلب سے ابو طالب تک آنا ہے. جناب عبد المطلب نے منت مانی کہ پروردگار اے میرے اللہ, اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, مجھے بیٹے عطا فرما. اور کہا کہ پروردگار اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان 10 بیٹوں میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے حسین اور مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا وہ بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. اتنی عظیم منت تھی جناب عبد المطلب کہ وہ بیٹا کہ جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. اللہ نے 10 بیٹے دی تھی, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, 10 بیٹے دیے. اور جب 10 بیٹے ملے تو جو ان میں سب سے خوبصورت اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا, سب سے خوبصورت تھا اور جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے جناب عبد المطلب, وہ تھے جناب عبداللہ. اور عبداللہ اتنے حسین اور جمیل تھے کہ آپ جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ اگر رات میں نکلتے تھے تو صحرا روشن ہو جاتا تھا. پیشانی میں نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ کی پیشانی میں نور رسالت تھا, تو جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ روشن ہو جاتا تھا. اور خوبصورت تھے, مکے میں کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا. آپ کتنے خوبصورت بیٹے تو مل گئے 10. اب آیا نظر کے پورا کرنے کا وقت. نظر مانی ہے جناب عبد المطلب نے, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے.
اور بہت صاحب معرفت اور صاحب ایمان نظر کو پورا کرنا ہے۔ اعلان کیا پورے مکے میں سب کو پتا ہے کہ عبدالمطلب نے نظر کیا مان رکھی ہے کہ 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا جو سب سے زیادہ پیارا ہوگا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ سب سے پیارا بیٹا ہے عبداللہ۔ یہودی اور عیسائی جانتے ہیں کہ اسی نسل میں محمد آنے والے ہیں، اسی نسل میں آخری نبی آنے والا ہے۔ عیسائی اور یہودی چاہتے ہیں کہ عبداللہ قتل ہو جائے تاکہ محمد دنیا میں نہ آنے پائے۔ تو لوگوں نے جا کر عبدالمطلب سے کہنا شروع کیا کہ آپ نے منت مانی تھی، منت پوری نہیں کی، آپ خانہ کعبہ میں اپنے بیٹے کو لائیں اور اسے ذبح کریں تاکہ آپ کی منت پوری ہو۔ عبدالمطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنی منت کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے منت مانی تھی جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا، سب سے زیادہ عزیز ہوگا، میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اس کے گلے پر چھری چلا دوں گا۔ عزیزان گرامی، وہ ابراہیم تھے جنہیں خواب میں 3 مرتبہ بتایا گیا، اور جب لے کر چلے اسماعیل کو تو جانے کے بعد آنکھوں میں پٹی باندھ لی، لیکن یہ عبدالمطلب ہے، یہ ابو طالب کا باپ ہے، کہہ رہے کہ میں نے منت مانی ہے، منت کو پورا کرنا ہے، نہ آنکھوں پہ پٹی باندھنی ہے، نہ بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے ہیں، اس لیے کہ منت کو پورا کرنا ہے۔ جب جناب عبدالمطلب کی اس بات کو بیٹوں نے سنا تو سب سے زیادہ صدمہ جناب ابو طالب کو ہوا، اس لیے کہ ابو طالب جناب عبداللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کی آپس کی محبت بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اب بھائی کو کیسے قتل ہونے دیں، بھائی کو کیسے قتل ہونے دیں، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ عبدالمطلب جب لے کر چلے عبداللہ کو تو ابو طالب جناب عبدالمطلب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا جان آپ انہیں قتل نہ کریں، عبداللہ کو قتل نہ کریں، آپ مجھے بھی تو بہت چاہتے ہیں، آپ مجھے قتل کر دیں، آپ مجھے قتل کر دیں، آپ میرے بھائی کو چھوڑ دے گا نہیں، چونکہ سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین جناب عبداللہ تھی اور منت تھی جو سب سے خوبصورت ہوگا اسے قتل کروں گا، اسے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ کہا کہ آپ انہیں قربان نہ کریں، مجھے قربان کر دیں۔ کہا نہیں میرے لال، ہم عبداللہ ہی کو قربان کریں گے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، یہاں تک یہ طبیعت نہیں، یہاں سے چند جملے عرض کرنا ہے۔ کہا کہ اے بابا جان آپ مجھے قتل کر دیں، مجھے قربان کر دیں، بھائی کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ بھائی مکے کی روح ہے، مکے کی جان ہے۔ مکے والے رات میں میرے بھائی کی پیشانی سے نکلنے والے نور سے اپنے کام اور کاج کرتے ہیں، اتنا نور پیشانی سے نکلتا تھا کہ پورا مکہ روشن ہو جاتا تھا۔ جناب عبداللہ کی صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ محمد والے محمد۔ سنیے، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، اگر ایک چاہتا ہوں کہ جملے عرض کر دوں سرکار ابو طالب کے حوالے سے، اگر ایک ماحول بنا تو آپ کی خدمت فضائل پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ فطرے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ بابا جان بھائی کو چھوڑ دیں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، بھائی کو چھوڑ دیں، مجھے قربان کر دیں۔ ابو طالب نے جیسے یہ کہا کہ نہیں، میں عبداللہ ہی کو قربان کروں، لے کر چلے جناب عبداللہ کو۔ تو سرکار ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آپ قربان کر دیجیے، لیکن آپ ایسا کر لیجیے کہ قربانی کے بدلے اور کوئی شے رکھ لیجیے، قرآن ڈال لیجیے، اور قرآن ڈالنے کے بعد دیکھیے اگر قرآن ابو طالب کے علاوہ نکلتا ہے تو اسے قربان کر دیجیے۔ تو 10 اونٹ پہلا قرآن ڈالا گیا، 10 اونٹ اور عبداللہ،
10 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرہ ڈالا گیا تو قرہ عبداللہ کے نام نکلا. پھر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر قرہ عبداللہ کے نام نکلا. پھر 40 اونٹ اور عبداللہ، قرہ عبداللہ کے نام نکلا. پھر 80 اونٹ اور عبداللہ، قرہ عبداللہ کے نام نکلا. جناب عبد المطلب نے کہا کہ اب میں قرہ نہیں ڈالوں گا، اس لیے کہ میرے پاس اب اس سے زیادہ اونٹ بھی نہیں ہے جو میں قربان کروں، اونٹ بھی نہیں ہے. سرکار ابو طالب نے کہا کہ بابا جان توجہ چاہتا ہوں. جناب ابو طالب کا احسان بتا رہا ہوں کہ احسان کتنا ہے دین پر. ابو طالب نے کہا کہ بابا جان ایک مرتبہ اور قرہ ڈال دیجیے. اگر قرہ نہ ڈالتا تو عبداللہ قربان ہوتے یا نہیں ہوتے؟ عبداللہ قربان ہو جاتے. اور عبداللہ کے صلب سے آنے والے تھے حضرت رسول خدا. لیکن ابو طالب نے کہا بابا جان ایک قرہ اور ڈال دیجیے. کہا پر میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے، میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے. 80 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرہ ڈالا تو قرہ عبداللہ کے نام نکلا. کہا بابا جان آپ ایک مرتبہ قرہ اور ڈال دیجیے، میں 40 اونٹ دیتا ہوں، اپنی ملکیت سے 40 اونٹ دیتا ہوں. تو 40 اونٹ ابو طالب نے دیے تو 120 اونٹ ہو گئے. جب 40 اونٹ دیے تو 120 اونٹ ہو گئے. اب 120 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرہ ڈالا تو جیسے ہی قرہ ڈالا تو اونٹ کے نام قرہ نکلا، قرہ اونٹوں کے نام نکلا. جناب عبداللہ بچ گئے، 120 اونٹ قربان کیے گئے. تو کون سمجھے گا جناب ابو طالب کی قربانی کو؟ ابو طالب اسے کہتے ہیں کہ جس نے محمد کو دنیا میں آنے سے پہلے بچایا ہے. جناب رسالت مآب کو دنیا میں آنے سے پہلے جس نے بچایا اسے ابو طالب کہتے ہیں. عبداللہ کو بچایا. عبداللہ کی نسل میں عبداللہ کے صلب سے رسول آنے والے. قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلا، قرہ اونٹوں کے نام نکلا. عبداللہ بچ گئے، اونٹ قربان ہو گئے. سارے مکے والوں نے مل کر 120 اونٹ ہضم کر گئے. سب مکے والے اللہ کی راہ میں قربان کے سب آ گئے. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی لطیف سی بات ہے. بیٹے تھے 10، توجہ چاہتا ہوں، بیٹے تھے 10 عبد المطلب کے. اے سرکار آپ عبداللہ ہی کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ 10 بیٹوں میں ایک ابو لہب بھی تو ہے. توجہ چاہتا ہوں، 10 بیٹوں میں ایک ابو لہب بھی تو تھا. ابو لہب ہی کے گلے پہ چھری چلاتے تھے، قصہ تمام ہو جاتا. لیکن اللہ کی راہ میں اسے قربان کر رہے ہیں کہ جو صرف عبد المطلب ہی کو عزیز نہیں ہے، پورے مکے والوں کو بھی عزیز ہے، اللہ کو بھی عزیز ہے. لیکن جناب ابو طالب نے بچا لیا. جب بچا لیا عبداللہ کے یہاں رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور عبد المطلب نے آخری وقت میں اپنے پوتے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے لال میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تم اپنا کفیل چن لو. جناب رسول خدا اٹھے، 10 کے 10 بیٹے بیٹھے ہوئے. اٹھنے کے بعد سارے چچا نو بیٹے بیٹھے ہوئے. ایک عبداللہ کی وفات ہو چکی، 9 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، 9 چچا ہیں. جناب رسول خدا نے ایک چچا کے چہرے کو دیکھا، ایک چچا کے چہرے کو دیکھا، آگے بڑھتے رہے. ایک چچا کے چہرے کو دیکھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ سرکار ابو طالب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اور ایک مرتبہ ابو طالب کے چہرے کو دیکھا اور آگے بڑھ کر سرکار ابو طالب کی آواز سے لپٹ گئے. توجہ، ایک ایسی صلوات پڑھتے جو لوگ سو رہے ہیں. محمد وآل محمد. اگر یہ باواز بلند صلوات ہے تو ایک صلوات دل ہی دل میں پڑھ دیجیے، آہستہ سے بھی نہیں. محمد وآل محمد. اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں تو چار فکر بتائیں، لیکن اگر لوگ سوئیں گے ابھی تو رات
آپ کی بیداری کرنا کسی کام کو نہیں. چائے پیجیے، ملنے بعد چائے پیجیے، تازہ دم ہو جائیے، سب کچھ بیداری کیجیے. اس کے بعد دو چار فکریں پڑھوں گا فضائل کے، اگر آپ چاہیں گے تو. ایک اور صلاۃ پڑھتے محمد والے محمد. محمد والے محمد. جناب ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ آبا سے لپٹے ہوئے. جب سارے چچاؤں نے دیکھا کہ یہ کیا محمد تو ابو طالب سے لپٹ گئے، تو عبد المطلب نے محمد کی طرف دیکھا کہ میرے لال ابھی وقت ہے، پھر غور و فکر کر لو. 3 مرتبہ طواف کیا. توجہ، 3 مرتبہ طواف کیا اور تینوں مرتبہ ابو طالب کا دامن پکڑا. توجہ چاہتا ہوں، 3 مرتبہ طواف کیا، تینوں مرتبہ ابو طالب کا دامن پکڑا. دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اگر سوئیں، اگر ہم سو جائیں مجلس میں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، اس لیے کہ سوئیں گے تو کھوئیں گے. اگر ہم مجلس میں سوئیں گے تو کچھ کھوئیں گے. کائنات میں واحد ذات ہے علی کی ذات، کہ اگر سوئی تو مرضی پروردگار لے کر بیدار ہونا. کیا کہنا؟ تو اگر ہم سوئیں گے تو سو جائیں، لیکن یاد رکھنا مرضی پروردگار ملنے والی نہیں ہے. وہ تو بس علی کی ذات تھی کہ آنکھ لگی کبھی سوئے نہیں علی. اس سے پہلے تاریخ کہتے کسی نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ہجرت کی شب رسول نے کہا یا علی سو جاؤ. علی سے کہا یا علی سو جاؤ. رسول اللہ سے علی نے کہا یا علی یا رسول اللہ آپ اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں کہ سو جاؤ؟ کہا یا علی میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم سو جاؤ، اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم سو جاؤ. کہا اللہ کیوں چاہتا ہے؟ کہ میں تو اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے ہجرت کرنا ہے. اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ مستعری کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جسے نیند نہیں آتی. اگر آپ آج سو گئے تو مستعری سمجھ جائے گا کہ علی بندہ ہے، خدا نہیں ہے. کیا کہنا؟ محمد والے محمد. تو علی کی ذات ایسی تھی کہ سوئی تو مرضی پروردگار لے کر بیدار ہوئی. ابو طالب کھڑے ہیں، رسول اللہ نے جا کر آواز سے رسول خدا لپٹ گئے. عبد المطلب نے کہا ابو طالب آج سے محمد کے کفیل تم ہو. کفیل کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والے کو، جو پرورش کرے. کہ تم ہو آج سے محمد کے کفیل. جیسے یہ کہا سرکار ابو طالب نے محمد کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، اپنی آغوش میں اٹھایا. ادھر محمد نے، ادھر ابو طالب نے محمد کو آغوش میں اٹھایا، ادھر آغوش میں اٹھایا، ادھر اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی. توجہ چاہتا ہوں، ادھر اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اے رسول، جب ہم نے تم کو یتیم پایا تھا تو کیا اپنی آغوش میں پناہ نہیں دی؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا اللہ نے قرآن مجید میں؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اے رسول، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا اپنی آغوش میں پناہ نہیں دی؟ ہم نے اس سے بڑی اور فضیلت کہاں سے لاؤں؟ آپ بولے یا خاموش رہیں، لیکن میں اس سے بڑی فضیلت نہیں سنا سکتا. اللہ کہہ رہا کہ اے محمد، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا اپنی آغوش میں پناہ نہیں دی؟ انصاف سے بتائیے، کیا اللہ کی آغوش ہے؟ کیا اللہ کی آغوش ہے؟ آغوش کہتے ہیں اس شے کو کہ جو 2 ہاتھوں سے بنائی جائے، یعنی جو چیز ہاتھ اور سینے کے سہارے سے اٹھائی جائے تب آغوش بنتی ہے. ابو طالب نے محمد کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، سینے سے لگایا. اللہ نے کہا اے محمد،
طالب کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار کہ میں نے پالا، میں نے پالا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا۔ معبود پال تو ابو طالب رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے پالا، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں تھے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ پالا۔ معبود پالا ہے ابو طالب نے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا، میں نے آغوش میں اٹھایا۔ اور فاوا عربی کا لفظ ہے، اس کی وضاحت کر تو شاید آپ لطف اندوز ہو جائیں۔ فآوا، فآوا کہتے ہیں جو چیز دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اٹھائی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیما فآوا، اے رسول جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو کیا تمہیں اپنی آغوش میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنی آغوش میں نہیں اٹھایا؟ تو گویا اللہ نے قرآن مجید میں آیت رکھ دی کہ ابو طالب کی آغوش ابو طالب کی آغوش نہیں، میری آغوش ہے۔ توجہ، ابو طالب کی آغوش ابو طالب کی آغوش نہیں، میری آغوش ہے۔ اور میں نے بتایا کہ آغوش کہتے ہیں جو چیز دونوں ہاتھوں سے اٹھائی جائے۔ آغوش کب بنتی ہے؟ جب ہاتھ کا سہارا لیا جائے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ابو طالب کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ابو طالب کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، ابو طالب کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں۔ پھر سنیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کے ہاتھ ابو طالب کے نہیں ہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں۔ دنیا اسی بات پر پریشان ہے کہ علی کے چاہنے والے علی کو ید اللہ کہتے ہیں، لیکن کوفہ علی بعد میں ید اللہ ہے، ابو طالب پہلے ید اللہ ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا علی، اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ابو طالب بعد میں ید اللہ ہے، علی بعد میں ید اللہ، ابو طالب پہلے ید اللہ ہے۔ اللہ نے ابو طالب کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا۔ علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی۔ بس اس جملے کی وضاحت اور کر دوں اور اپنے مسائل۔ ووجدک ضالا فہدی، اے رسول ہم نے آپ کو محشر میں سایہ دار درخت بنایا۔ آیت ہے، روایت نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو محشر میں سایہ دار درخت بنایا۔ تفسیر جب آپ پڑھیں گے اس کی تو پتہ چلے گا آپ کو۔ تفسیر بیان کیا معصومین نے کہ اللہ نے رسول کو محشر میں ایسا سایہ دار درخت بنایا کہ جس کے سائے میں آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، ایک کم 1,24,000 پیغمبر اور ان کی امتیں جس کے سائے میں پناہ لیں گی۔ ایسا سایہ دار درخت ہے محشر میں محمد۔ توجہ، ایسا سایہ دار درخت بنایا کہ جس کے سائے میں تمام امتیں اور تمام نبی پناہ لیں گے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے رسول ہم نے تمہیں محشر میں سایہ دار درخت بنایا کہ جس کے سائے میں سارے نبی پناہ لیں گے۔ عزیزان گرامی، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے سن لیجئے۔ نبی اسے کہتے ہیں، نبی اسے کہتے ہیں کہ جو محشر میں سارے نبیوں کو پناہ دے، جو سارے نبیوں کو محشر میں اپنے سائے میں پناہ دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ جو محمد کو پناہ دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا کہنا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ محمد کو پناہ دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ محشر میں سارے نبی اور سارے نبیوں کی امتیں رسول اللہ کی پناہ میں ہوں، اور اس وقت قرآن کہتا ہے اس وقت منادی ندا دے گا کہ اے رسول اپنے امت اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جنت کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جنت آپ کی منتظر ہے۔ رسول خدا کی آواز آئے گی، منادی ندا دے گا کہ اے رسول، اے میرے حبیب، جتنے لوگ تمہاری پناہ میں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آخری فقرہ ہے،
اے نبی جتنے لوگ تمہاری پناہ میں کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو لے کر جنت کی طرف جائیے. جنت آپ کی منتظر ہے, انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی آواز آئے گی رسول اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں, پھر آواز آئے گی رسول کھڑے رہیں گے, پھر آواز آئے گی رسول کھڑے رہیں گے. منادی کی آواز آئے گی, اے میرے حبیب آپ جنت کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ سب لوگ آپ کے پیچھے منتظر ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, سب کو لے کر چلیے. رسول اللہ کہیں گے, اے میرے معبود یہ سب وہ ہے جنہیں میں نے پناہ دی, ابھی اسے تو آنے دے جس نے مجھے پناہ دی. اور جب ابو طالب آ جائیں گے تب رسول اللہ جنت کی طرف جائیں گے. ابو طالب کو لے کر رسول خدا جنت کی طرف جائیں گے. اتنی کریم ذات ہے حضرت ابو طالب کی. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو کون رسول پر آنے والے پتھروں کو روکتا, کون رسول کو کافروں سے بچاتا, کون حفاظت کرتا اللہ کی امانت کی. جو اللہ کا رسول تھا سرکار ابو طالب نے حفاظت کی, اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ کی حفاظت کی اور وعدہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی. ابو طالب کا وعدہ اتنا مستحکم وعدہ تھا, اتنا پکا وعدہ تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ وعدہ کیا تھا ابو طالب نے, مکے میں وعدہ کیا تھا, لیکن اس وعدے کو ابو طالب نے کربلا تک نبھایا. وعدہ مکے میں کیا تھا, نبھایا کربلا تک. اس لیے کہ ابو طالب نام بدل بدل کر دین اسلام کی نصرت کے لیے آتا رہا. کبھی علی بن کر آئے, کبھی حسن بن کر آئے, کبھی حسین بن کر آئے, کبھی عباس بن کر آئے, کبھی علی اکبر بن کر آئے, کبھی قاسم بن کر آئے. شکلیں بدل بدل کر ابو طالب نام بدل بدل کر آتا رہا, اسلام کی مدد کرتا رہا. جتنا لہو ابو طالب کا بہا ہے اتنا کسی کا لہو نہیں بہا. مدینے سے لے کر کربلا تک تاریخ گواہ ہے اتنا لہو بہا ہے ابو طالب. ہمارے لاکھوں سلام, کروڑوں سلام سرکار ابو طالب. اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا. اس لیے کہ حسین ابو طالب کے پوتے کو کہتے ہیں. ابو طالب کا پوتا ہے حسین. کہتے ہیں حسین اسلام میں تجھے مٹنے نہ دوں, میں تجھے بچا لوں. اگر تیرا سینہ کمزور ہو گیا ہے تو میں علی اکبر کا سینہ دے دوں. اگر تیرے بازو کمزور ہو گئے ہیں تو میں اپنے کڑیل جوان 32 برس کے بھائی کے بازو دے دوں. اگر سائے کی ضرورت ہے تو میں اپنی بہن کی رضا دے دوں. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس 2-3 فقرے عرض کرنا ہے مجھے چھوٹے حضرت کے حوالے سے اور آپ کی عبادت تمام. ہم کربلا کے شہداء کی بہت اطمینان کے ساتھ میں مصائب کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بہت ہو رہی ہے. کربلا میں ہم جب پڑھتے ہیں شہادت تو ایک سے ایک قیامت کے مسائل. کوئی شہید ایسا نہیں کہ جس پر کم ظلم ہوا, لیکن ایک شہید ایسا ہے کہ جس پر ظلم کی انتہا ہو. اپنی ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں جس پر سب سے زیادہ ظلم ہوا اس شہید کی عمر 6 برس 6 مہینے تھی. جس پر سب سے زیادہ ظلم ہوا اس کی عمر
6 مہینے سے ایسی قیامت کسی پہ نہیں آئی جیسی علی اصغر پہ آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ علی اصغر پہ کیا قیامت گزری ہے؟ شہادت تو اس گھر کی میراث ہے، لیکن کیا کہنا جناب رباب کے جگر کا۔ قسم خدا کی ایسی خاتون، رباب جیسی خاتون کتنے مضبوط دل کی تھی رباب۔ ارے یہ تو اس ماں سے پوچھو جس کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے کہ شیر پیتے بچے سے کیا کس قدر محبت ہوتی ہے۔ ماں کہیں بھی کام میں مصروف ہو، کان بچے کی طرف لگے رہتے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ، اگر بچہ کمسن ہو تو ماں کہیں بھی ہو، کان بچے کی طرف لگے رہتے ہیں۔ گھر میں کسی کو کوئی آواز آئے یا نہ آئے، ماں کو آواز آتی ہے میرا بچہ رو رہا ہے۔ علی اصغر کی ماں رباب پہلا ظلم علی اصغر پہ بتاؤں، پہلا ظلم علی اصغر پہ کیا ہوا؟ پہلا ظلم علی اصغر پہ یہ تھا کہ لشکر یزید نے پانی بند کیا۔ علی اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، سب بھوکے تھے تو علی اصغر بھی بھوکا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا وہ کہاں بھوکا ہوگا، ماں نے دودھ پلا دیا ہوگا، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ علی اصغر شدید بھوکا تھا اور پیاس کی شدت کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس قدر پیاس تھی علی اصغر پر کہ اگر ہونٹ بند کرتے تھے تو چپک جاتے تھے، اور اگر ہونٹ کھول دیتے تھے تو پھر ایسے ہونٹ کھلے رہتے تھے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اپنے منہ کو بار بار کھولتی ہے۔ علی اصغر پہ اس قدر شدت کی پیاس تھی۔ لیکن دوسرا ظلم علی اصغر پہ یہ ہوا کہ جب مظلوم کربلا میدان میں آنے کے بعد کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے۔ جیسے ہی حسین نے اس طرح سے بلند کیا، 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین نے خیمے سے آنے والی آوازوں کو سنا، واپس آئے، کہا ابھی تو میں زندہ ہوں، ارے میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ہے میرے مولا۔ ارے علی اصغر نے اس طرح سے سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں علی اصغر کو میدان میں لے جاتا ہوں اور حجت تمام کرتا ہوں، شاید کسی کو رحم آ جائے اور کوئی میرے شیر خوار کو یہ قطرہ آب دے دے۔ عزادارو حسین علی اصغر کو لے کر چلے تو جناب سکینہ نے کہا بابا ارے میں بھی تو پیاسی ہوں، دریا کو پانی پلانے جا رہے ہو۔ عزادارو حسین میدان میں آئے، علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا۔ پانی کے جواب میں جو سب سے بڑا ظلم تھا علی اصغر پر، پانی کے جواب میں تیر سے شعبہ چلا، وہ تیر کے جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ علی اصغر کے گلے پر وہ تیر لگا جو کربلا میں کسی کے یہ استعمال نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بچے کو وہ تیر مارا کہ جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا۔ پہلا ظلم امام حسین علی اصغر کو لے کر آئے، خیمے کے پیچھے امام حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا۔ بس وہ فکرے کہ جس کے لیے میں نے یہ تمہید بنائی ہے۔ عزادارو کربلا میں جتنی مرتبہ علی اصغر قتل ہوا اتنی مرتبہ کوئی اور قتل نہیں ہوا۔ عزادارو پہلا قتل تیر سے شعبہ سے علی اصغر کا گلا کٹا، حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا۔ عزادارو جب یہ عصر عاشور حسین کی شہادت کے بعد جب عمر صاحب نے تمام شہداء کے سروں کو کٹوایا
اس عبادت کو شرک قبولیت عطا فرما، حاضرین کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ واسطہ شہزادے علی اصغر کا، معبود جو بے اولاد ہے، علی اصغر کے صدقے میں انہوں صاحب اولاد کر دے۔ معبود واسطہ شیخوار باب الحوائج حضرت علی اصغر کا، جو اولاد نرینہ کے مشتاق ہیں، اولاد نرینہ سے مشتاق ہیں، جو بیمار ہیں ان شفاء کلی عطا فرما۔ معبود اس مجلس اعزا کا جو تم نے ثواب معین کیا، اس ثواب کا صدقہ کم سے کم ہمیں یہ عطا فرما کہ تمام حاضرین مومن و مومنات کو زیارت کربلائے معلی سے مشرف۔ ہمارے آخری امام کا